نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, what we have studied so far. Beside that, I'll just give you a short thing that today is the continuation of the previous lecture, but in a different perspective. It is also project monitoring and controlling for execution process, but in more practical way, in more different aspect. We'll consolidate all the knowledge areas together. So we'll just have a quick recap of our previous lecture. Executing output related to integration management includes deliverables, implemented solution to problems, work performance information, and requested changes. Executing output related to quality management includes recommended corrective actions and project plan updates. Executing output related to human resource management includes staffing updates and team performance assessment. Project managers must also apply concepts related to motivation, influence, and effectiveness to lead people during project execution. ہم نے اس لاسٹ چیپٹر میں یا لاسٹ لیسن میں ہم نے موٹیویشن کی مختلف تھیریز کو ہم نے سلائٹلی سا ٹچ کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ کا انٹیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان یور ایگزیکیوشن پروسیس گروپ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہیومن ریسورس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے, آپ کا اسٹافنگ پلان کیا ہوتا ہے, آپ کے ہیومن ریسورس ایلوکیشن, اوور ایلوکیشن, یہ سارے کانسیپٹس کو ہم نے دیکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا کہ جو پروجیکٹ مینیجر کا کام ہوتا ہے ہاؤ ٹو ٹیک دیٹ پروجیکٹ, اس میں اس کے مختلف ایٹریبیوٹس یا ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں جس کو انہوں نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اپنے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کے کون کون سے اسکلز شامل ہوتے ہیں, آپ نے کانفلکٹ کو کیسے سود آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کی تھیریز کو ہم نے کچھ دیکھا تھا, اس کے کانسیپٹس کو دیکھا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا ٹیم بلڈنگ کو ٹچ کیا تھا. ٹیم بلڈنگ کے ساتھ ہم نے ٹیم ایکوزیشن, ٹیم مینجمنٹ, ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. In the last, executing output related to communication management consists of business process updates. Project manager must apply important concepts related to communication, such as formal and informal communication, non-verbal communication, the appropriate communication medium, individual and group communication needs, and the impact of team size on project communication. اسی میں ہم نے کچھ کمیونیکیشن کی تھیریز کو بھی اسٹڈی کیا تھا. چینلنگ کیسے ہوتی ہے, کتنے لوگ ہوں تو اس کے کتنے چینل بنتے ہیں, 2 لوگوں کا کتنے چینل بنتے ہیں, 4 کا کتنا بنتا ہے, 6, 8, اس طرح ہم نے چینلنگ کا پروسیس دیکھا تھا کہ چینلنگ کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہیں یا اس کی میتھڈولوجی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آج جو ہم لوگ چیپٹر اسٹڈی کریں گے یا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہی ایگزیکیوشن کا ہی ہے. اور بیفور آئی موو فارورڈ انٹو دی ڈیپتھ آف دس چیپٹر, میں اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں. نمبر 1 از کہ یہ جو ABCDE جو ہے یہ ہم نے کور کر لیا تھا, اور اس میں F اور G جو ہے وہ ہم لوگ آج کور کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو سٹارٹ لیں گے وہ بیسیکلی ہم لوگ ایگزیکیوشن پروجیکٹ ورک سے ہی لیں گے. ریزن میں اس پہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہوں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکیوشن پروسیس ہے آفٹر پلاننگ کے بعد جو سب سے زیادہ ہم لوگ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ان اے وے کہ پلاننگ میں تو ہم لوگ صرف چیزوں کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیکیوشن میں وہ جتنا ہم نے پلان کیا ہوتا ہے وہ سارا اسکیجولنگ, کاسٹنگ, ہر ایک پلان اس ایگزیکیوشن میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جب آپ آن گراؤنڈ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو سارے کانسیپٹس ہم لوگ پیچھے سے بلڈ کرتے ہیں ڈے 1 سے کہ مانیٹرنگ کا اسپیکٹ جو ہے وہ ڈے 1 سے پروجیکٹ مینیجر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اسی کو سوچتے ہوئے, اسی کا فوکس اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے ہر قسم کی پلاننگ کرے گا, ہر قسم کے اس میں بیس لائن ڈیفائن کرے گا, ہر قسم کے کی ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. جب یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہوگا تو پھر جب ایگزیکیوشن پہ آئے گا, دین ایگزیکیوشن از دا پوائنٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر actually have to implement all those planning things that he have done before.
اور اس میں دیٹ از وائی آئی وانٹ ٹو میک مور ایمفیسس آن دس ایسپیکٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ ایگزیکیوشن پروجیکٹ ورک, so that number one, you will be able to understand more clearly. Number two, the revision of the concepts. Number three, let's have a bit different overview or bit different integration of all the integration aspects of project management in terms of your execution and in terms of your monitoring and controlling. So let's move forward. Project execution process, consolidated knowledge areas for monitoring and controlling. اب اس سارے لیکچر میں کیا ہوگا کہ جتنے نالج ایریاز جو مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے اسپیکٹ سے آپ کے ایگزیکیوشن پروسیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان ساروں کو ہم لوگ ایک تھیوریٹیکل اپروچ پلس اس میں کچھ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس کو ٹچ کیا تھا, کچھ ایٹریبیوٹس رہتے تھے. آج کے لیکچر میں ہم ان ساروں کو نہ صرف کمپلیٹ کریں گے بلکہ ان کو ایک کنسالیڈیٹڈ ایسپیکٹ میں یا فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ڈائریکٹ اینڈ مینج پروجیکٹ ایگزیکیوشن, نالج ایریا پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ. اب ہم لوگ جو ڈائریکٹ اینڈ مینج پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہے فرام دی پرسپیکٹو آف انٹیگریشن مینجمنٹ, اس کو ہم لوگ ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹ اینڈ مینج پروجیکٹ ایگزیکیوشن. Direct and managed project execution is the process of executing the work defined in the project management plan to achieve project requirements. This process requires the project manager and the project team to perform multiple actions to execute project management plan to achieve the project's objectives. Some of those actions are: perform activities to accomplish project requirements. آپ نے وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہے جو آپ نے پلاننگ میں ڈیزائن کی تھی یا پلاننگ میں آپ نے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا تھا. آپ ان ساروں کو کمپلیٹ کرو گے, ان ساروں کو آپ پرفارم کرو گے, ان پہ ایکچولی ورک آؤٹ کرنا شروع کرو گے تاکہ آپ کے جو پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو اچیو کر سکو. کریٹ پروجیکٹ ڈیلیوریبلس. جو پروجیکٹ ڈیلیوریبلس آپ نے ایز اے مائل سٹون اپنے سیٹ کیے تھے یا ایز اے مائل سٹون آپ نے سوچے تھے یا آپ کی ریکوائرمنٹس نے ان کو جو ہے وہ شو کیا تھا, وہ ریکوائرمنٹس وہ پروجیکٹ ڈیلیوریبلس جو ہیں وہ اب آپ ایکچولی یہاں پہ کریٹ کرنا شروع کریں گے. اسٹاف ٹرین اینڈ مینیج دا ٹیم ممبرز اسائن ٹو دا پروجیکٹ. آپ نے اس کی اسٹافنگ کرنی ہے, اسٹافنگ کے ساتھ آپ ٹریننگ کریں گے, ٹریننگ کے ساتھ آپ ان ریسورسز کو مینیج کریں گے جو ان لوگوں کو کہ جو ایکچولی پروجیکٹ میں اسائن ہوئے ہیں. obtain, manage and use resources including material, tools, equipment and facilities. Okay, one more thing. یہاں پہ جتنے بھی آپ کو سنگل ورڈ ایکشنز نظر آ رہے ہیں, ایگزامپل obtain, manage, use resources, staff, train, manage, team members, perform activities, یہ سارے کے سارے آپ کے کی ٹریگر پوائنٹس ہیں. آپ اگر ان کو انڈرلائن کر لیں, انڈرلائن کر کے آپ اگر ان کو اپنے پاس انٹیگریشن کے ہیڈنگ دے کے اس کے ساتھ آپ ان کو اس ہیڈنگ کے نیچے آپ ان سارے پوائنٹس کو لکھنا شروع کر دیں, تو ٹرسٹ می آپ کے بائی دی اینڈ آف دیز لیکچرز یا بائی دی اینڈ آف دس سیمسٹر آپ کے پاس ایک ایسی کنسالیڈیٹڈ شیٹ بن جائے گی جس کو اگر آپ صرف میمورائز کر لیں اور اس کو اسٹیپنگ وائز آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹرسٹ می, یو ول بی دا بیسٹ پروجیکٹ مینیجر, you will be the best professional project manager having the approach of monitoring and controlling. کیونکہ یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ڈے ون سے کہ جو آپ کے پریکٹیکل اپروچ میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ میں آپ کو کام آتے ہیں, یا آپ نے ان سارے اسپیکٹس کو میمورائز کرنا ہوتا ہے یا آپ نے ان سارے اسپیکٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. واٹ ہیپنز از کہ ہم لوگوں نے یہ سارے کے سارے جو پروسیس ہیں یا یہ سارے ایریاز جو ہیں ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم سیکھے ہیں. ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے ان کو لرن کیا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ, لوگوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ, کچھ غلطیاں کر کے, کچھ ونس وی فال وی ٹرائی ٹو گیٹ اپ ہیونگ سرٹن ایسپیکٹ. تو اس طرح ہم لوگوں نے مختلف طریقوں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. لیکن میں آپ کو وہ سارے ایسپیکٹس اس میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر, the person who is having the aspect of monitoring and controlling the project in his head, اس لحاظ سے آپ کو سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں.
آپ نے صرف اس کو اتنا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو لسٹ آن کر دینا ہے. میں نے کمپٹنسیز آپ کو شروع میں بتا دی تھیں جو پروجیکٹ کے مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے جو کمپٹنسیز ہیں, اور اسی میں آپ نے اب صرف ان چیزوں کو ان کے ہر چیز کو اس کے آگے فردر پوائنٹس میں بس ایڈ کر دینا ہے. آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کن کن ایریاز میں اپنے آپ کو اسپیسیفکلی فوکس کرنا ہے فار مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. امپلیمنٹ دا پلانڈ میتھڈز دا اسٹینڈرڈ. جو آپ نے پلاننگ کی تھی اس میں آپ نے مختلف میتھڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, میتھڈالوجیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, مختلف آپ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے, کوالٹی اسٹینڈرڈز ہو کے آپ کے مختلف آپ کے اس کے رسک کے, آپ کے کاسٹ کے, آپ کے اسکیجولنگ کے, یہ سارے کے سارے آپ نے جو اسٹینڈرڈز ہیں آپ کے اسٹافنگ کے, ان سب اسٹینڈرڈز کو آپ نے یہاں پہ ایکچولی امپلیمنٹ کرنا ہے. Establish and manage project communication channels, both external and internal to the project. آپ نے it's been said کہ you have to open the channel in order to communicate. So بالکل وہ والا آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کے کمیونیکیشن پلان میں جو آپ نے چینل ڈیزائن کیے تھے یا ڈیفائن کیے تھے, آپ نے ان چینل کو مینیج کرنا ہے. آپ نے چاہے وہ آپ کے انٹرنل ہیں چاہے وہ ایکسٹرنل ہیں. اگر آپ اس کی ہیڈنگ کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھیں, جو ٹائٹل ہے اس سلائیڈ کا یا جو پریویس سلائیڈ تھی, دیٹ از ڈائریکٹ اینڈ مینیج پروجیکٹ ایگزیکیوشن. آپ نے پروجیکٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے ٹورڈ سرٹن پاتھ. آپ نے اس کو جب ڈائریکٹ کریں گے تو وہ, یا آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا, وہ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ پلے کو یا ڈرامہ کو یا فلم کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ وہ ایک ایک سٹیپ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کام کرنا ہے. وہ مختلف سٹیپنگ بتا رہا ہوتا ہے, مختلف ڈائلاگز بتا رہا ہوتا ہے, اسکرپٹ ہوتا ہے اس کو فالو کروا رہا ہوتا ہے, ایک پیٹرن ڈیزائن کیا ہوتا ہے, اس پیٹرن کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے, نہ صرف خود بلکہ باقی جتنے اس کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان سے بھی کروا رہا ہوتا ہے. سو آپ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کام کرنا ہے. آپ نے اپنے پروجیکٹ کو جو پلان کیا تھا, ان دیٹ پلاننگ یو ہیو ٹو ایکچولی فار دیٹ پلاننگ یو ہیو ٹو ایکچولی ڈائریکٹ دا ایگزیکیوشن پروسیس. آپ ایک ایک چیز کو ڈائریکٹ کر رہے ہوگے, ایک ایک چیز کا بتا رہے ہوگے کہ اب یہ پروسیس ہے, اب یہ کام کرنا ہے, اس میں یہ ٹیکنیک یوز کریں گے, اس میں ان ایکٹیویٹیز کو ہم لوگ اس طرح پیرالل لے کے چلتے ہیں. یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دیٹ پرسن, یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دیٹ پرسن, کانٹریکٹ مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں آپ اس میں کر رہے ہوں گے. Generate project data such as cost, schedule, technical and quality progress and status to facilitate forecasting. Okay, the important word in this line is generate project data. آپ نے generate کرنا ہے. It's not gonna be automatically done. آپ نے ڈائریکٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے, مینیج کو آپ مانیٹر ہی سمجھیں, مینیج کرنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹا جنریٹ کرنا ہے. آپ نے سو دیٹ کہ وہ آپ کو فردر فیسیلیٹیٹ کر سکیں یور فورکاسٹنگ. اب آپ ڈیٹا جنریٹ کون سا کریں گے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ از کاسٹ اسکیجول. آپ کے کاسٹ اور اسکیجول جو ہے اس کو آپ سب سے زیادہ فوکس کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ٹیکنیکلٹی اور کوالٹی کا جو آپ کا ڈیٹا ہے اب وہ جنریٹ کریں گے. ہاؤ ٹو جنریٹ ڈیٹا؟ دا کوشچن از, دا آنسر از you'll generate your data with further status updates. You'll generate your data with progress reports. You'll generate your data with current activities that are going on, the activities that were finished, activities that you are going to face. ان ساری چیزوں کا جو ایک ڈیٹا آپ کریٹ کریں گے, that's gonna be your generation of data. Issue change requests and adapt approved changes into the project scope, plan and environment. آپ چینج ریکویسٹ جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہوں گے, آپ کریں گے, آپ کو کہیں سے آ رہی ہوگی, اس کو آپ آگے فارورڈ کر رہے ہوں گے, اور اس کے مطابق جو بھی اپروو چینجز ہوں گی اس کے مطابق آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اڈیپٹ کرنا ہے. ناؤ واٹ ہیپنز آن گراؤنڈ ریالٹی از کہ بہت بار ڈیسیجنز جو ہیں وہ اپر مینجمنٹ میں یا اپر ٹیئر پہ وہ ہو جاتے ہیں, اور جو ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا. جب اس ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اب یہ رول آ گیا یا یہ اب پروسیس سے کریٹ ہو گیا, تو سم ٹائم دے آر انیبل ٹو اڈیپٹ ناٹ اڈاپٹ, اڈیپٹ ٹو دیٹ پروسیس. وہ اس پروسیس کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے مطابق وہ مختلف جو چینجز اسائن ہوئی ہوتی ہیں, چینجز ڈیزائن ہوئی ہوتی ہیں, ان چینجز کے مطابق وہ اپنے کام کو نہیں پرفارم کر سکتے. سو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے ایٹ یور بیسٹ کہ
کہ آپ ان چینجز کو نہ صرف خود اڈیپٹ کریں تھرو لیڈ بائی ایگزامپل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ٹیم بھی اس سارے چینجز سے اڈیپٹ کرے. مینج رسک اینڈ امپلیمنٹ رسک رسپانس ایکٹیویٹیز. آپ نے رسک کو مینج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے رسک رسپانس ایکٹیویٹیز آپ نے ڈیزائن کی تھیں یا ڈیفائن کی تھیں پلاننگ میں، آپ نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کو بہت سارے رسک فیس کر رہے ہوں گے، آپ اور بہت سارے ایسے بھی رسک فیس کر رہے ہوں گے جو آپ نے کبھی نہ سوچے تھے، نہ آپ نے کہیں لسٹ ڈاؤن کیے تھے. تو ان کا آپ نے ورک اراؤنڈ کریٹ کرنا ہے، ان کا آپ نے ٹربل شوٹ کرنا ہے، ان کا آپ نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا برین اسٹارمنگ کر کے یا ایکسپرٹ ججمنٹ لے کے یا اپنے ایکسپرٹیز یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کا ایک رسپانس کریٹ کرنا ہے، اور وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کر رہے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ وہ سارے ریکویسٹ جو آپ کے چینج ریکویسٹ ہیں وہ آپ ایشو کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ وہ ساری امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے جو بھی اس کے کریکٹیو ایکشنز ہوں گے. مینج سپلائرز. آپ نے سپلائرز کو مینج کرنا ہے. اگین ویری امپورٹنٹ، کیونکہ سپلائر آر مور لائک یور اندر پروجیکٹ ود ان اے پروجیکٹ. تو وہ آپ نے سپلائرز کو مینج کرنا ہے. کلیکٹ اینڈ ڈاکومنٹ لیسن لرن اینڈ امپلیمنٹ اپروو پروسیس امپروومنٹ ایکٹیویٹیز. آپ نے کلیکٹ کرنے انفارمیشن اور ڈاکومنٹ لیسن لرن. آپ نے لیسن جو آپ نے لرن کی ہیں ڈیورنگ دا کورس آف یور پروجیکٹ، آپ نے ان لیسنس کو ایز اے ڈاکومنٹ آپ نے پریپیئر کرنا ہے سو دیٹ کہ وہ نیکسٹ پروجیکٹ میں یا آپ کو یا کسی اور پروجیکٹ مینیجر کو کام آ سکے. The project manager, along with the project management team, direct the performance of the plan activities and manages the various technical and organizational interfaces that exist within the project. The direct and managed project execution is directly affected by the project application area. Deliverables are produced as output from the processes performed to accomplish the project work plan and scheduled in the project management plan. Work performance information about the completion status of the deliverables and what has been accomplished is collected as part of project execution and is fed into the performance reporting process. The main area from where you are going to collect your information about the progress of your project is your work performance information. آپ کا جو work performance information ہے means کہ جو آپ نے ٹاسک اسائن کیے تھے ان میں سے کتنا چنک، کتنے ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے، کتنے ابھی ان پروگرس ہیں اور کتنے ابھی پینڈنگ ہیں. سو وہ جو آپ کے پاس 3 ٹیئرز ایک یا اپنا 3 ٹیئر آپ کے پاس انفارمیشن جو آ رہی ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ اپنی نمبرنگ کرتے ہیں. اس نمبرنگ کی بیس پہ آپ اپنے فردر فورکاسٹنگ کرتے ہیں. اس فورکاسٹنگ کی بیس پہ آپ اپنے مختلف پرفارمنس میئرز جو آپ نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں آپ اس کو اس کے اگینسٹ جج کرتے ہیں. جتنے ٹاسک آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان ٹاسک کو آپ نے بیسیکلی کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے تھرو ایک اپنے فورکاسٹنگ جنریٹ کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کے اسٹیک ہولڈرز کو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیم ممبرس کو بھی ہوگا. شروع میں جو ٹیم کی موٹیویشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ بہت ہائی ہوتی ہے. مڈل میں آہستہ آہستہ پھر اس کا جو کرو ہے وہ سلوپ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سلوپ کی طرف جاتا ہے تو یہ آپ کی جو پرفارمنس انفارمیشن ہے، ورک پرفارمنس انفارمیشن، یہ آپ کو اس ٹائم پہ بہت ہیلپ کرے گی ان آرڈر ٹو موٹیویٹ یور ٹیم ممبرس. آپ نے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے یا اسی سیم موٹیویشن لیول پہ وہ اس کو چلا سکیں. فار دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو یور ورک پرفارمنس انفارمیشن سو دیٹ یو کین ٹیل دیم کہ اتنا کام ہو گیا، اتنا کام رہ گیا، یہ والا مائلسٹون ہم اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد ویل ہیو 3 days vacation, we can have lunch outside, we can go to some hilly area, یا you can take few days off, یا آپ کو اتنا پروجیکٹ میں ریلیکس ٹائم مل جائے گا، یا پھر آپ کو اتنا پرفارمنس بونس یا ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن کا ایریا جو ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں گے. سو یہ ورک پرفارمنس انفارمیشن آپ کے ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹائم، کاسٹ، کوالٹی، اس میں بھی یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. Direct and managed project execution also requires implementation of approved changes covering corrective action bringing anticipated project performance into compliance with the project management plan, preventive actions reducing probability of potential negative consequences. Preventive actions ایک ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو جب فیس کرتے ہیں تو ہم اس کے اگینسٹ ایک رسپانس کریٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پریونٹیو، جسے کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو وہ جو ہے آپ اس چیز کو ہی پہلے سے روک لو.
پہلے اس کو ہونے سے ہی پہلے آپ ان چیزوں کو روک لو, اور اس کے اگینسٹ آپ نے کچھ میجرز لینے ہوتے ہیں. وہ کچھ آپ کے پریونٹیو ایکشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سرٹن رسک کو اکر ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کو پریونٹ کرنا ہے, پہلے ہی آپ نے اس کو روک دینا ہے. جیسے آپ کو کوئی اگر ذرا سا خیال ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے, کہیں آپ گر گئے ہیں, تو آپ اس سے پہلے ہی اپنے کچھ ویکسینیشنز کروا لیتے ہیں, سو دیٹ کہ جب آپ اس سرٹن رسکی ایریا میں جائیں تو آپ کو وہ چیز اس طریقے سے اس کا امپیکٹ نہ ہو, جو وہ چیز آپ کو اس طرح ہٹ نہ کرے جیسے اس نے کرنا تھا. ڈیفیکٹ ریپیئر ریکویسٹ کریکٹنگ پروڈکٹ ڈیفیکٹس فاؤنڈ بائی دا کوالٹی پروسیس. آپ نے ڈیفیکٹ ریپیئر ریکویسٹ, آپ نے جو ٹیسٹنگ کی یا جو آپ نے کوالٹی آڈٹ کیا یا آپ کا جو کوالٹی پروسیس نے مختلف آپ کے ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, آپ نے ان کو جو ہے ریپیئر, ان کو ریکٹیفائی کرنا, ان کو ختم کرنا یا ان کو ریپیئر کرنا یا ڈیبگنگ کرنا اس چیز کو, تو وہ اس کے لیے آپ نے ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے. Direct and manage project execution, planning process group, XYZ project till the project closure. Inputs are project management plan, approved change request, enterprise environmental factors, organization process assets. Transformation is expert judgment and PMIS, project management information system. Output is deliverable, work performance data, change request, project management plan update, project document update. Inputs, direct and managed project execution. Project management plan describes how the project will be implemented to accomplish project objectives. Approved change request. The requests are documented. Authorized changes scheduled for implementation by the project team. The request could come to reduce, expand scope, modify policies, the project management plan, procedures, cost or budgets, or revise schedule. Approved change request may require implementation of preventive and corrective actions. Prevent and correct. آپ پہلے پریونٹ کرتے ہو اور آپ ساتھ ساتھ کریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہو, تو وہ پریونٹیو اینڈ کریکٹیو ایکشنز جو ہیں اس کو بھی آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. Inputs, enterprise environmental factors, organization or company culture and structure, infrastructure, existing facilities and capital equipment, personnel administration, stakeholder tolerance and PMIS, organizational process assets. Tools and techniques, expert judgment. آپ اس میں ٹولز اینڈ ٹیکنیک میں ان یور فار انٹیگریشن پروجیکٹ مینجمنٹ, آپ جو ایگزیکیوشن پروسیس گروپ ہے اس میں آپ کے جو ٹولز اینڈ ٹیکنیک یوز ہوں گے وہ آپ ایکسپرٹ ججمنٹ یوز کریں گے. اسیس انپٹ نیڈیڈ ٹو ڈائریکٹ اینڈ مینیج پروجیکٹ ایگزیکیوشن ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. آپ وہ ساری انپٹس کو ایسیس کریں گے کہ جو آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو ڈائریکٹ کرنا ہوگا, آپ نے ان کو یوز کرنا ہوگا. پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, it's a part of EEF, Enterprise Environmental Factors, provide access to an automated tool suite such as scheduling software tool, configuration management system, information collection and distribution system. These tools help you produce and keep track of the documents and deliverables. By having you fill a few fields on the computer screen, certain information or document could be generated. Output, your deliverables, most important part, unique and verifiable product result or capability to perform a service. جو آپ کے ڈیلیوریبلز اس سے اس سارے پروسیس کو فالو کرنے سے بائی یوزنگ دوز ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور انپٹس کو یوز کر کے جب آپ کا انپٹ آؤٹ پٹ آئے گا تو دیٹ آؤٹ پٹ از گوئنگ ٹو بی یور ڈیلیوریبلز. وہ ڈیلیوریبلز جو آپ نے شروع میں ڈیفائن کیے تھے تھرو یور اسکوپ اور پھر فردر پلاننگ, وہ آپ کے یونیک ریزلٹ ہوگا اوبویسلی, کیونکہ آپ پروجیکٹ ہوتا ہی یونیک ہے, تو وہ آپ کا یونیک اور ویریفائبل مینس. یونیک کا تو ہمیں چلو سمجھ آ گیا, ویریفائبل کیا ہوتا ہے؟ ویریفائبل وہ ہوگا کہ جو آپ نے اس کو ریکوائرمنٹس جو جنریٹ کی تھی شروع میں آپ نے پلاننگ میں اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا, ان ریکوائرمنٹس, ان ڈیزائن, اسٹرکچر ڈیزائن یا جو بھی جس بھی قسم کا آپ نے اس میں ڈیزائن کریٹ کیا تھا اس ڈیزائن کے اگینسٹ آپ اس کو ویریفائی کریں گے. Work performance data. Raw data from project activities is routinely collected as the project progresses. This data can be related to various performance results, including but not limited to deliverable status, schedule progress, and cost incurred.
میں اس پوائنٹ کو ریپیٹ کروں گا. ان اے وے, raw data from project activities is routinely collected as the project progress. This data can be related to various performance results including but not limited to deliverable status, schedule progress and cost incur. اس میں جو کی پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کا وہ ہے را ڈیٹا, کہ آپ کو ایک را ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے, وہ ایک انفارمیشن نہیں ہوتی, وہ ڈیٹا کی شکل ہوتی ہے. اس ڈیٹا کو آپ نے پھر انفارمیشن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تھیوری ہے. دوز پیپل ان دس ورلڈ ہو نوز ہاؤ ٹو collect data and then transform that data into specific information and to generate that information into a viable project. یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بہت کم جگہوں پہ ملے گی, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کے پروجیکٹ مینیجر ہونے میں ایک جو آپ کا بہت بڑا کی فیکٹر ہوگا فار یور سکسیس, وہ ہوگا کہ آپ کو جو ڈیٹا اس وقت ریسیو ہو رہا ہے اس ڈیٹا کو آپ نے کیسے مینپولیٹ کرنا ہے, اس ڈیٹا کو آپ نے انفارمیشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اور اس انفارمیشن کو آپ نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیسے وائبل یا کیسے وائبل پروجیکٹ کے طور پہ یا وائبل انفارمیشن کے طور پہ آپ نے اس کو ان کو دینا ہے. سو یہ جو ہے آپ کا را ڈیٹا, دس از ویری امپورٹنٹ فار می. اف یو آسک مائی پرسنل اوپینین ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر, میری ایکسپرٹیز میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے دیٹ آئی نو ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا, دیٹ را ڈیٹا, and convert that raw data into information, and from that information I can transform different kind of projects. So یہ میری ایک ایکسپرٹیز میں شامل ہے کہ میں اس طرح کا یہ ڈیٹا سے انفارمیشن کریٹ کرتا ہوں, اور آپ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کرنا ہوگا. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون سے ڈیٹا کو کس کے ساتھ میپ کرنا ہے اور اس سے آپ نے کس طرح کی ایک انفارمیشن کریٹ کرنی ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ اس کو نا ہٹ دا بلز آئے, ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن آپ نے ایسی جنریٹ کر کے اپنے کلائنٹس تک یا اپنے اسپانسر تک یا ٹیم تک یا پبلکلی آپ نے اس کو پروڈیوس کرنی ہے کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کے سکسیس فیکٹر کو بہت اچھے طریقے سے انلسٹ کر سکے. Request changes as an output. When issues are found while project work is being performed, change requests are issued which may expand, adjust or reduce project scope, to modify project policies or procedures, to modify project cost or budget, or to revise the project schedule. Other change requests cover needed preventive or corrective action to forestall negative impact later in the project. Corrective action, preventive action, defects and updates. Project management plan. Update. Elements of the project management plan that may be updated included but not limited to communication management plan, human resource plan, schedule management plan, cost plan, requirements plan and project baseline. Project document updates. Project documents that may be updated included but not limited to requirement documents, project logs and stakeholder register. Next is acquire project team. Knowledge area, human resource management. اس کو ہم نے کل تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا. ہم نے وہ ایکوائر کرنا, پروجیکٹ ٹیم کو کیسے ایکوائر کیا جاتا ہے, اس کے مختلف سٹیجز کیا ہوتی ہیں, ہم نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا کہ وہ ہوتا کیا ہے, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروجیکٹ ایکوائر ٹیم جو ہوتا ہے یہ پرفارم کیسے کرتا ہے, آپ اس کو آن گراؤنڈ کیسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ ایکوائر پروجیکٹ ٹیم کا جو پروسیس ہے یا وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ فالو کرو گے. The process of confirming human resource availability and obtaining the team necessary to complete project assignments. The project team may or may not have direct control over team members' selection because of collective bargaining agreement, use of subcontractors, personnel, internal or external reporting relationship or other various reasons. یہ جو ادر ویریس ریزنز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی آپ کی آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اف اٹ از اے پروجیکٹائز آرگنائزیشن تو آپ کے پاس ایک ریسورس پول ہوگا. اگر وہ فنکشنل آرگنائزیشن ہے تو اس میں آپ کے پاس مختلف ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اور ان ڈپارٹمنٹس کے جو سلیکشن ہے یا اس میں جو ان کے ہائرنگ پروسیس ہے اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں ہائرنگ پروسیس میں جو آپ کی آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینیجر کو انکلوڈ نہ کیا جاتا ہو. وہ ایک سرٹن انہوں نے ریسورس آف پول جنریٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح ایکسپرٹیز کے ہمارے پاس لوگ ہیں, پری سلیکٹڈ لوگ ہیں, ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے, سو جسٹ کم اینڈ ورک ود دیم, وہ والا حساب ہوتا ہے. تو یہ جو ویریس ریزنز ہیں آپ نے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا انفلوئنس اپنی ٹیم کے اوپر کتنا ہوگا. اگر آپ نے ان کو خود ڈائریکٹ ہائر کیا ہوا ہے, ٹرسٹ می اس ٹیم کا, اس ریسورس کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اور ہوگا. اگر اس کو کسی اور نے ہائر کیا ہے تو اس ریسورس کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اور ہوگا. دیر از اے ہیوج ڈفرنس. دیر از اے ہیومن سائیکالوجی انوالوڈ بیہائنڈ دس پروسیس. اس کے پیچھے ایک ہیومن سائیکالوجی ہے, انوالو ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ان دی اینڈ یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ جس ریسورس کو آپ ہائر کریں گے اس کا ریلیشن شپ یا اس کا ٹرسٹ یا اس کا موٹیویشن لیول یا اس کا جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ سیپریٹ ہوگا اگینسٹ دا پرسن کہ جس کو آپ نے ہائر نہیں کیا, کسی اور نے ہائر کیا اور وہ آپ کی ٹیم میں ہے. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ ایسپیکٹ. It is important that the following factors are considered during the process of acquiring the project team. The project manager or project management team should effectively negotiate for human resource. Make sure the right human resource are acquired. Check legal implication when replacing a human resource with another, particularly when the original is unavailable due to constraints, economic factors, etc. These factors should be considered and planned for during the planning stage. Now, acquire project team, project XYZ, plan human resource to develop project team کا یہ پورا ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے پاتھ کو فالو کرنا ہے. اس میں انپٹ جو ہے وہ ہیومن ریسورس پلان ہے, انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس ہیں, EEF and OPA. Transformation is acquisition, negotiation, pre-assignment and virtual team. یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ ایکوزیشن, نیگوسیشن, پری اسائنمنٹ اور ورچوئل ٹیم جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن میں کیسے یوز ہوتی ہے. آؤٹ پٹ میں پروجیکٹ اسٹاف اسائنمنٹ, ریسورس کیلنڈر اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ. انپٹس ٹو ایکوائر پروجیکٹ ٹیم, ہیومن ریسورس پلان, roles and responsibilities, project organizational chart, staffing management plan, enterprise environmental factors, and organizational process assets. Tools and techniques میں acquisition, negotiation, pre-assignment and virtual team. اب یہ acquisition کیا ہوتا ہے؟ Performing organization lack the in-house staff, services may be acquired from the outside sources. یہ جو ٹولز اینڈ ٹیکنیک ہیں جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو بہت بار یہ چیز فیس کرنی پڑ جائے گی ڈیورنگ دا کورس آف یور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کہ جہاں پہ آپ اپنی پروجیکٹ کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کا کوئی ممبر شارٹ ہو گیا یا آپ کے پاس وہ ریسورس نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس ریسورس کو اس وقت ڈھونڈیں مارکیٹ میں, پھر ہائر کریں. آپ کے اس طرح ایٹ لیسٹ آپ کے 15 to 20 ڈیز آپ کا کہیں نہیں جاتے. سو آپ وہ ریسورس جو ہے آپ اس کو باہر سے جو آلریڈی ریڈیلی اویلیبل آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن ریسورس میں ڈیل کرتی ہیں ان کو آپ یو جسٹ سینڈ این ای میل یا کال اور وہ آپ کو اس طرح کا ایک ریسورس پرووائڈ کر دیں گے آن ڈیلی ویجز یا آورلی بیسز. سو اس کا آپ کے پاس کوشچن آلریڈی اویلیبل ہوگا ان یور کاسٹ. اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کے ریکویسٹ چینج آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے, اپروو کروانا ہے اور پھر آپ اس کو ہائر کر لیں گے. اٹ مینس ایکچولی آپ اس ریسورس کو ایکوائر کر لیں گے. So that process or that tool and technique is called acquisition. Negotiation. Staff assignments are negotiated on many projects with functional manager. نیگوسیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کی آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہو, ناٹ پروجیکٹائز نہیں ہے, تو پھر آپ کا جو بھی اسٹرکچر ہوگا اس میں جو آپ کے فنکشنل مینیجر ہیں اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اوبویسلی فنکشنل مینیجر نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام چلانا ہے. سپوزڈلی وہ آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ریسورس ہے جس کو آپ نے اپنے پروجیکٹ میں یوز کرنا ہے, تو اس ریسورس کے جو مختلف وہ رپورٹنگ لائن ہے یا اس کے جو اسائنمنٹس ہیں یا وہ کتنے آرز آپ کے ساتھ کام کرے گا, کتنے آرز جو ہیں وہ فنکشنل مینیجر کے لیے کام کرے گا, اس کے اوپر آپ اس فنکشنل مینیجر کے ساتھ ڈفرینٹ نیگوسیشن کرتے ہیں جس پہ کوئی ایک بیس لائن آپ بنا لیتے ہیں اور اس بیس پہ پھر آپ اس ریسورس کو آورلی بیسس کے اوپر اپنے پروجیکٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. پری اسائنمنٹ.
when project team members are selected in advance. ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بھی پروجیکٹ انیشیشن فیز میں ہوتا ہے یا پلاننگ فیز میں ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہے آپ اپنے ٹیم ممبرس کو ہائر کر لیتے ہیں. موسٹلی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس پروجیکٹ کے لیے جو کام ریکوائر ہے اس کام کے اوپر لوگوں کی ایکسپرٹیز اویلیبل مارکیٹ میں نہیں ہے, تو آپ ان ریسورسز کو ہائر کر لیتے ہیں اور ہائر کر کے آپ ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کسی ٹریننگ پہ بھیج دیتے ہیں, یا آپ کسی آرگنائزیشن میں بھیج دیتے ہیں جس آرگنائزیشن کا آپ نے کام کروانا ہوتا ہے, یا آپ نے اس کا وہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے, ان کے آفس کا انوائرمنٹ, ان کے پروڈکٹ کو سمجھنا, یہ ساری چیزوں کے پری اسائنمنٹ آپ اس کو اسائن کر لیتے ہیں اپنے پاس یا اس کو ہائر کر لیتے ہیں. ورچوئل ٹیمز, ٹیم ود لٹل اور نو ٹائم اسپینڈ میٹنگ فیس ٹو فیس یٹ فلفل گولز. This is the case that's happening to me. میری جو ٹیم ہے that is dispersed in 5 countries. 5 مختلف ملکوں میں وہ اس وقت ٹیم کام کر رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ ان کا کوئی وہ فارمنگ والا یا ان کو فیس ٹو فیس بٹھانا یا ان کے ڈسکشن یا آپس میں تھوڑا سا نو ہو یا چٹ چیٹ یا کمفرٹ لیول کریٹ کرنا یا کوئی ڈنر لنچ ایسی کوئی چیز یا کوئی پرسنل ایکٹیویٹیز کو ایسی کریٹ کرنا, ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ریزن کہ ہماری وہ ساری ٹیم جو ہیں وہ ورچوئل ہیں, کوئی ایک ملک میں بیٹھی ہے, کوئی دوسرے ملک میں, کوئی تیسرے میں, کوئی چوتھے میں, کوئی 5ویں میں, تو وہ سارے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے, یٹ دے آر مور ہیلپ فل ٹو می دین اینی ون ایلس, کہ جو یہاں پہ میرے سامنے ٹیم بیٹھی ہو ان سے زیادہ وہ ورچوئل ٹیم ہیلپ فل ہے, اور وہ اپنے سارے کے سارے گولز میٹ کر رہی ہے. ہماری ڈیلی کانفرنس کال ہوتی ہے, ڈیلی ہم لوگ آپس میں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. وہ اپنے اسٹیٹس رپورٹ مجھے آورلی بیس پہ ان کے سسٹم سے اسکرین شاٹ آ کے وہ آورلی بیس پہ اسٹیٹس رپورٹ میرے پاس آ رہی ہوتی ہے, وہ کمپائل ہو رہی ہوتی ہے, میں اس کو ویو کر سکتا ہوں, اس میں سے میں بہت سی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان ٹیم کو اسی وقت ان اے ویری ٹائملی مینر میں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی وقت انفارم کر دیتا ہوں کہ آپ کا اتنا ٹائم ہے, اتنا ٹائم رہ گیا, یو ہیو ٹو کمپلیٹ دیس ٹاسک, اف یو کین ناٹ تو اس کا یہ ورک اراؤنڈ ہے. میں ان کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہوں, کچھ چیزیں وہ مجھے سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارا ایک کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ 24/7 چل رہا ہوتا ہے, اور وہ ورچوئل ٹیم جو ہے that is more helpful to me than anyone else. Project staff assignment. The project is staffed when the appropriate peoples have been assigned with respective documentations. Resource calendar. It documents the time period that each project team member can work on the project. Take note of each person's schedule, conflict to create reliable schedules. Project management plan updates. The project management plan may be updated as people are assigned on project roles and responsibilities. Now, the aspect of develop project team, knowledge area, human resource management. This is the process of improving the competencies, team interaction, and overall team environment to enhance project performance. Project managers should acquire skills to identify, build, maintain, motivate, lead and inspire project team to achieve high team performance and to meet the project objectives. Objectives of developing a project team include but are not limited to improve knowledge and skills of team members, improve feeling of trust and agreement, create a dynamic and cohesive team culture to improve individual and team productivity, team spirit and cooperation. آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ایز انڈیویجول نہیں دیکھنا, انڈیویجولس کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں, لیکن جو پرفارمنس آپ انالیسس کرتے ہیں یا پرفارمنس آپ نے انکریز کرانی ہوتی ہے وہ انڈیویجولس کی انکریز کرا کے ایز اے ٹیم آپ نے پرفارمنس کو انکریز کرانا ہوتا ہے. فار می, میں ہمیشہ اس شخص کو اچھا ٹیم ممبر سمجھتا ہوں کہ جو اچھا ٹیم پلیئر ہوتا ہے. اف دیٹ پرسن از ناٹ اے گڈ ٹیم پلیئر and yet a very good technical resource, he is not a good team member for me. بے شک وہ کام سارے کرے گا, میں اس سے بہت سارے کام بھی کروا سکتا ہوں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ, ان سے ان کے ایکسپرٹیز کو یوز کر سکتا ہوں, لیکن ایز اے گڈ ٹیم ممبر میں ان کو کنسیڈر نہیں کرتا. میں ہمیشہ اس کو گڈ ٹیم ممبر کنسیڈر کرتا ہوں کہ جو کہ ایک اچھا ٹیم پلیئر ہے, کیونکہ اچھے ٹیم پلیئر مل کر ہی ایک اچھی ٹیم کریٹ کرتے ہیں, اور وہی اچھی ٹیم ایونچولی آپ کے جو پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز یا آپ کے جو بھی مائلسٹونز ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, آرگنائزیشنل ہو یا پروجیکٹ گولز ہوں, ان کو وہ اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. سو آپ نے جو فوکس کرنا ہے, ایز اے سیٹ بیفور, کہ آپ نے فوکس کرنا ہے بیسیکلی
टीम डेवलपमेंट पे. डेवलप प्रोजेक्ट टीम एंड क्लोज प्रोजेक्ट. आप प्रोजेक्ट टीम और क्लोज प्रोजेक्ट के दरमियान का जो प्रोसेस है हम उसको देखेंगे एग्जीक्यूशन के लिहाज से और मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के लिहाज से. स्टाफ inputs are project staff assignments, human resource plan and resource calendar. Transformation is interpersonal skills, training, team building activities, ground rules, co-location, recognition and rewards. Output, team performance assessment. Input, project staff assignment, human resource plan, resource calendar. اس کو میں اس لیے ایکسپلین نہیں کرا کیونکہ وہ چیزیں ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, ہم نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, ہم نے ان کو سمجھا ہے, تھوڑا سا ہم نے ان کا کانسیپٹ بلڈ کیا ہے, اپنے فاؤنڈیشن بلاکس کو اسٹرانگ کیے. اب ہم ان چیزوں پہ کو فوکس کر رہے ہیں کہ جو اسپیسیفکلی مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ ایگزیکیوشن میں جن کے اوپر آپ فوکس کرو گے یہ آپ کو کرنا چاہیے. ٹولز اینڈ ٹیکنیک ٹو ڈیولپ پروجیکٹ ٹیم, انٹرپرسنل اسکلز, ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ از گراؤنڈ رول. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کا یہ پریکٹیکل اپروچ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. باقی تھیوریٹیکلی یس, لاجیکلی یس, لیکن یہ جو دو کام ہیں یا یہ جو دو چیزیں ہیں یا یہ جو دو آپ کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, باقی آپ کچھ کریں نہ کریں, آپ کے کو لوکیشن نہیں ہے, آپ کی ٹریننگ نہیں ہے, ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہے, آپ کی ریوارڈز اینڈ ریکگنیشن نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اگر ان پلیس نہیں ہیں تب بھی یہ دو جو آپ کے ایسپیکٹس ہیں انٹرپرسنل اسکلز اینڈ گراؤنڈ رولز, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ ایکچولی پرفارم ان اینی کیس کر رہے ہوں گے. ان اینی کیس آپ نے یہ دو کام کرنے ہیں اور انہی کی بیس پہ بعض اوقات آپ کے پروجیکٹ کے اگر کوئی بھی چیز آپ کے آرگنائزیشن چھوٹی ہے یا ایک اسٹارٹ اپ آرگنائزیشن ہے یا آپ اس آرگنائزیشن کو خود لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں یا ریوارڈ ریکگنیشن سسٹم نہیں ہے, آپ ٹریننگ کے لیے ان کو باہر نہیں بھیج سکتے یا کسی اور جگہ سے ٹرین نہیں کر سکتے, جو بھی اسٹرکچر آپ کی آرگنائزیشن کا, یہ جو دو چیزیں ہیں ان اینی کیس یہ وہاں پر ہوں گی, یہ آپ نے کرنی ہے یا یہ آپ کر رہے ہوگے. باقی ہوتی ہیں فیئر انف, نہیں ہوتی ہیں یو کین ناٹ فائٹ فار دیٹ. لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں ان کے ٹولز اینڈ ٹیکنیک کے طور پہ یہ آپ کے اندر ہونا, آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا, ان کے اوپر ایکسپرٹیز آپ کو حاصل ہونا اور یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سو یہ دو چیزوں کے اوپر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. آؤٹ پٹ میں ٹیم پرفارمنس اسسمنٹ اینڈ EEF اپڈیٹ. مینج پروجیکٹ ٹیم, knowledge area, human resource management. Manage project team involves tracking team member performance, providing feedback, resolving issues, and coordinating changes to enhance project performance. Project management team observe team behavior, manages conflicts, resolve issues, and appraise team members' performance. Second point, very important. اس میں جتنے یہ کامرس کے ساتھ جو آپ کو سنگل ایکشن ورڈز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے مانیٹریبل, کنٹرولبل اور آپ کے ایکسپرٹیز میں شامل ہوتے ہیں. ان ٹرمز آف پروجیکٹ ایگزیکیوشن آپ نے ٹیم بیہیویئر آبزرو کرنا ہے. آپ کو اس آبزرویشن سے ہی بعض اوقات آپ کو, میں آپ کو اس سے ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے آئی نیو کہ میں اپنی ٹیم کو دیکھ رہا تھا کہ اس ٹیم کے جو سب ٹیم تھی اس میں 3 لوگ تھے جن کا کام تھا کنفیگریشن مینجمنٹ یا وہ سافٹ ویئر کی جو بلڈس تھیں اس کو وہ کنفیگر کرتے تھے. ان تینوں لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو وہ اٹھتے بیٹھتے اکٹھے تھے, کھاتے پیتے, لنچ ٹائم میں اکٹھے جانا یا ان کا جو آف ٹائم تھا اس طرح یا ان کا جو تھوڑا سا نماز کا ٹائم تھا یا اینی تھنگ, اس میں وہ تینوں اکٹھے جاتے آتے تھے. کچھ دنوں سے آئی یوز ٹو سی دیم کہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ تینوں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا سلو ایٹیچیوڈ ہے ان کا رسپانس ٹورڈ سرٹن تھنگ بہت سلو ہوتا تھا. تینوں کو میں آبزرو کرتا رہا اور ان کے ساتھ میں نے 2 لوگوں کو ایڈ کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. دا آئیڈیا واز کہ وہ 2 لوگ جو ان کے ساتھ ایڈ کیے ہیں وہ ان کو ہیلپ کریں گے, ان کا کام کا جو برڈن ہے اس کو شیئر کریں گے. لیکن مجھے کیونکہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دے آر ناٹ بین موٹیویٹڈ بائی اینی ادر مینز اور ان کو شاید کہیں اور سے کوئی آفر ہے یا کوئی XYZ ریزن ہے, تو اچانک آن اے ویری فائن ڈے آئی کیم ٹو نو کہ وہ تینوں نے اکٹھے ریزائن کر دیے.
اور ان تینوں کو ایکچولی ایک کنٹری سے ان کو اسکالرشپ مل گیا تھا، وہ ایجوکیشن کو پرسو کرنے جا رہے تھے وداؤٹ ایون لیٹنگ اس نو. اگر میں نے ان کے اس بیہیویئر کو میں نے آبزرو نہ کیا ہوتا، اس کی بیس میں میں نے اپنی کیلکولیشن نہ کی ہوتی، میں نے ان 2 لوگوں کو ساتھ ایڈ نہ کیا ہوتا، تو ٹرسٹ می میرا جو کام سفر ہونا تھا وہ 15 سے 25 ڈیز کے درمیان کا کام سفر ہونا تھا منیمم. سو 15 سے 25 ڈیز کام سفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 10 to 15,000 ڈالرز لاس ان ٹرمز آف ہیڈ کاؤنٹ, ان ٹرمز آف اوور ہیڈ کاسٹنگ, ان ٹرمز آف ڈفرنٹ ٹائپ آف لاسز. سو وہ جو لاس ہونا, اور اس کے علاوہ جو اسکیجول سلپ, کاسٹ سلپیج, کوالٹی سلپیج, یہ سارا کچھ جو ہمارے سلپیج ہونے تھے وہ اس کے تو ورتھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتی. سو یہ جو آپ کا آبزرو ٹیم بیہیویئر ہوتا ہے, اس میں آپ نہ صرف مختلف قسم کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں بلکہ آپ بہت سے ان کے اس کے مطابق آپ بہت سے اپنی ایکٹیویٹیز کریٹ کرتے ہیں, چیلنجز کریٹ کرتے ہیں, اپریزلز کریٹ کرتے ہیں, سو دیٹ کہ آپ کی ٹیم بھی موٹیویٹ ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں وہ ٹیم موٹیویٹ نہیں ہو رہی بٹ دے ہیو سرٹن ایجنڈاز آن وچ دے وانٹ ٹو ورک آن دیئر اون, تو پھر آپ اس کا کوئی کریکٹیو ایکشن لیتے ہیں. اور اس میں نے اس طرح فورکاسٹ کر کے, چیز کو سمجھ کے, ان کے بیہیویئر کو سمجھ کے, میں نے ایک بہت بڑا رسک جو فیس کرنا تھا, بہت بڑا لاس جو فیس کرنا تھا, اس سے میں بچ گیا. Manage project team. As a result of managing the project team, change requests are submitted, the human resource plan is updated, issues are resolved, input is provided for performance appraisal, and lesson learned are added to the organization database. Managing the project team requires a variety of management skills for forecasting teamwork and integrating the efforts of team members to create high performance team. Team management involves a combination of skills with special emphasis on communication, conflict management, negotiation and leadership. Managed project team, اس کا جو path ہے, direct and managed project work to close out project. XYZ project میں inputs جو ہوں گی organization process assets, project staff assignments, human resource plan, team performance assessment and performance reports. ٹرانسفارمیشن میں آبزرویشن اینڈ کنورسیشن, پروجیکٹ پرفارمنس اپریزلس, کانفلکٹ مینجمنٹ, ایشو لاگ اینڈ انٹرپرسنل اسکلس. اپڈیٹس میں چینج ریکویسٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ, آرگنائزیشنل پروسیس اسسمنٹ اینڈ EEFs. انپٹ میں سیم آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس, پروجیکٹ اسٹاف اسائنمنٹ, ہیومن ریسورس پلان, ٹیم پرفارمنس اسسمنٹ اینڈ پرفارمنس رپورٹس. ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں آبزرویشن اینڈ کنورسیشن, پروجیکٹ پرفارمنس اپریزلز, کانفلکٹ مینجمنٹ اینڈ ایشو لاگس. آؤٹ پٹ میں چینج ریکویسٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, OPA اپڈیٹ, EEF اپڈیٹس. کنڈکٹ پروکیورمنٹ, نالج ایریا, procurement management. Procurement is the process of obtaining seller response, selecting a seller and awarding a contract. In this process, the team will receive bids or proposals and will apply previously defined evaluation criteria as applicable to select one or more sellers who are both qualified to perform the work and acceptable as a seller. Many factors can be evaluated in the seller selection decision process. For example, price or cost can be primarily determined, but the lowest proposed price may not be the lowest cost if the seller proves unable to deliver the product, services or results in a timely manner. ہم ان پروکیورمنٹ کے اسپیکٹ کو ہم نے کافی تھورولی پریویسلی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اور جو اس کے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ہم آگے اسٹڈی کریں گے. تو ان ٹرمز آف کہ وہ آپ کے کاسٹنگ یا بیڈز, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو وہاں پہ اس کا زیادہ پراپر اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ان کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے آگے چونکہ پروکیورمنٹ جب آئے گا تو وہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم لوگ جو ہیں پروکیورمنٹ کی جو پیچھے بات کر رہے تھے ان ٹرمز آف ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ اور کنٹرول, تو وہ ایکچولی وہ ٹرمز ہیں کیا. تو وہ جو کانسیپٹ آپ کا یہاں پہ بلڈ ہوگا وہ وہاں پہ جا کے ایکچولی اس کا ویریفائی کرے گا. Proposals are often separated into the technical approach and commercial price. Multiple sources could be required for critical products, services, and results to mitigate risk that can be associated with issues such as delivery schedule and quality requirements.
कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, प्लान प्रोक्योरमेंट से एडमिनिस्ट्रेटर प्रोक्योरमेंट तक। XYZ प्रोजेक्ट में इनपुट्स हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, रिसोर्स सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्वालिफाइड सेलर लिस्ट, seller proposal, procurement document package, project document, make or buy decision, teaming agreement, organizational process assets. और उसमें हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज एडवर्टाइजिंग, बिडर्स कॉन्फ्रेंस, proposal evaluation techniques, independent estimates, procurement negotiation, expert judgment and internet search. Output में select sellers, procurement awards, resource calendar, change request, project management plan update and project document updates. Same inputs जिनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. The more important aspect is tools and technique, जहाँ पे advertising, bidder conference, proposal evaluation techniques, independent estimates, procurement negotiation, expert judgment and internet search. और आउटपुट में हमारे वही सिलेक्ट सेलर्स हैं, प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स हैं, रिसोर्स कैलेंडर, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स. Now we will see perform quality assurance, knowledge area, quality management. Quality assurance is the process of auditing the quality requirement and the result from quality control, measurement to ensure appropriate quality standards and operational definitions are used. It is about process improvement. Too often, people think of quality as simply measuring, testing and inspection the final product. However, quality management should be about improving the process as well as the product. इस पे हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि आप जो ऑडिट्स होते हैं आपके क्वालिटी के, और वो बेसिकली आपके प्रोसेस, आपके कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस क्रिएट करते हैं. ऑडिट किया प्रोडक्ट के अगेंस्ट, प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें चेंज की और आपने ये चेंजेस आपका एक लूप के तौर पे चलना शुरू हो जाएगा. इवेंचुअली आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में वो बेहतरीन या बेस्ट जो बनाया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है गिवन टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो वो आपका बनना शुरू हो जाता है. लेकिन द बेस्ट पार्ट वुड हैव बीन कि आप अपने प्रोसेसेस की क्वालिटी जो है उनको कैसे मेंटेन करते हो. आपके प्रोसेसेस कितने शॉर्ट होते हैं, क्योंकि टाइम इज़ मनी. आपके प्रोजेक्ट में आपको बहुत हेस्टली डिसीजन लेने होते हैं, बहुत आपको रैंडम डिसीजन लेने, बहुत विटी डिसीजन लेने होते हैं. सो वहाँ पे अगर आपके लॉन्ग प्रोसेसेस आप फॉलो करोगे कि पहले उसको पेपर पे लिखें, उसको टाइप करें, फिर उसको आप फाइल में लगाएं, फाइल आपके फलां जगह जाएगी, वहाँ से अप्रूव होगी, फिर रिव्यू के लिए जाएगी, फिर तो वो आपके प्रोसेसेस बाज़ औक़ात आपके प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाते हैं. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ योर प्रोसेस इंप्रूवमेंट. आप जब क्वालिटी इंप्रूव कर रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि वो क्वालिटी के साथ आपके जो प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं उस क्वालिटी चेक में या क्वालिटी एश्योरेंस में जो वो आपके प्रोसेस इन्वॉल्व हैं आप उनको भी इम्प्रूव करें, आप उनको भी एक स्टैंडर्ड सेट करें. The process is performed as an ongoing activity in the project management life cycle. It is typically begin early and continue throughout the life of the project because perform quality assurance uses many of the output of the quality planning. It is not undertaken until after quality planning has been performed. Perform quality assurance. Input quality management plan, process improvement plan, quality matrices, work performance data, approve change request, quality control measurements. और ट्रांसफॉर्मेशन में quality planning and quality control tools and techniques, quality audits and process analysis. Output organizational process assets update, change request, project management plan, project document update. Now distribute information, knowledge area, communication management. हमने जो आपके जो आज के लेक्चर की जो हमारी स्लाइड थी जहाँ पे हमारे लेसन्स लिखे होते हैं वहाँ पे मैंने इसको रेड में मार्क किया हुआ था क्योंकि मेजरली हमने इसको देखना था. लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें वो सारे प्रोसेसेस को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में देखना था कि वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं या कौन से आउटपुट्स हैं कि जिनको हमने फोकस में रखना है सो दैट कि हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में डायरेक्ट और मैनेज हो सके. सो डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एज प्लान. जब हमने शुरू में प्लान किया होता है
کہ جو اسٹیک ہولڈر انالیسز اور ریکوائرمنٹ جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ساتھ کمیونیکیشن کا بھی ہم نے پلان کیا ہوتا ہے کہ کون سے اسٹیک ہولڈر کو کون سی انفارمیشن دینی ہے, کون سے اسٹیک ہولڈر کے پاس کس لیول کی انفارمیشن چاہیے, یا اس کو کتنے ٹائم انٹرولس کے بعد آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. اٹ از پرفارم تھرو آؤٹ دا انٹائر پروجیکٹ لائف سائیکل اینڈ ان آل مینجمنٹ پروسیسز. This process involves making information available to project stakeholders in a timely manner. Information distribution include implementing the communication management plan as well as responding to unexpected requests for information. Distribute information. Effective information distribution include a number of techniques including sender-receiver model, feedback loop and barrier to communication, choice of media, communicate in writing or orally, when to write an informal memo versus a formal report, writing style, active or passive voice, sentence structure, meeting management techniques, preparing an agenda and dealing with the conflicts, presentation technique, body language and design of visual aids, facilitation techniques, building consensus and overcoming conflicts. یہ ایک ریسرچ ہے کہ جس میں آپ کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا اسیسنگ کمٹمنٹس, میڈیٹنگ اے کنفلکٹ, ریزالونگ مس انڈرسٹینڈنگ, ایڈریسنگ نیگیٹو بیہیویئر, ایکسپریسنگ سپورٹ اپریسیشن, انکریجنگ کریٹو تھنکنگ, میکنگ این آئرونک اسٹیٹمنٹ. سو یہ آپ کے وہ سارے ایریاز ہیں کہ جو آپ نارملی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یا پروجیکٹ لائف میں آپ کو یہ ساری سچویشن فیس کرنی پڑے گی. اس کے آگے جو میڈیا آف چوائس ہے کہ کون سا میڈیا ان سچویشن میں کس طرح کا میڈیا یوز کرنا چاہیے, کس طرح کا میڈیم یوز کرنا چاہیے, وہ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی. تو اگر میں اس میں سے ایک چیز اٹھاتا ہوں, ریزالونگ اے مس انڈرسٹینڈنگ, تو جو آپ کے ہارڈ کاپی ہے وہ اس کو 3 پوائنٹس ملے ہوئے, مینس کہ وہ ان اپروپریٹ ہے. جو ٹیلی فون کال ہے وہ ایکسیلنٹ ہے, دیٹ از 1. وائس میل از 3, اگین ان اپروپریٹ. Email 3, inappropriate. 2, educate, that is meeting. And website is 3, inappropriate. So یہ آپ کو مختلف قسم کے سچویشنز کی صورت میں, مختلف قسم کی سچویشن میں آپ کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, آپ کو کس طرح کا میڈیا یوز کرنا چاہیے, کس طرح کا میڈیم یوز کرنا چاہیے. یہ اس کے اوپر ایک بڑی ہی یوزفل قسم کی ریسرچ ہے. اور ٹرسٹ میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کریں یا انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کو ڈیلی لائف میں بھی یہ چیز بہت ہیلپ فل ہوگی. کمیونیکیشن ماڈل, آپ کا فیڈ بیک لوپ کیا ہوتا ہے؟ آپ سینڈر ہیں, آپ میسج انکوڈ کرتے ہیں, میسج کریٹ کرتے ہیں, آپ کا ریسیور اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے, ریسیور پھر سے آپ کو اس کا رپلائی سینڈ کرتا ہے, وہ ریسیور ہو جاتا ہے, آپ سینڈر ہو جاتے ہو, پھر آپ ریسیور ہو جاتے ہو, وہ سینڈر ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا لوپ ہے کہ جو آپ کا فیڈ بیک چلتا رہتا ہے. اٹ از اے کنٹینیوس ون. Information distribution starts with communication planning for project XYZ and ends at performance reporting. Inputs: communication management plan, performance report, organizational process assets. Transformation: communication method, information distribution tools. Output: organizational process assets update. Information distribution, communication management plan, performance report, organizational process assets. Tools and technique میں کمیونیکیشن میتھڈ بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ آپ کس طرح کی کمیونیکیشن کے لیے کون سا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. آپ نے اگر سپوزڈلی ٹیم ایجنڈا ہے تو کیا آپ جو ہے وہ انفارمل یوز کریں گے کمیونیکیشن میتھڈ, آپ کوئی میموز کے لیے ایشو کریں گے یا آپ کوئی ای میل سینڈ کریں گے. یہ آپ کا جو سلیکشن آف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہے ان ٹرمز آف انفارمیشن ڈسٹریبیوشن, یہ بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. فار انسٹنس آپ کو انفارمل فون کال کرتے ہیں کلائنٹ کو بائی ٹیلنگ ہم اور ہر دا پروگرس آف دا پروجیکٹ, دیٹ از ناٹ اپروپریٹ. آپ اس کو پراپر ایک ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے جس میں آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹس ہوں گے, آپ کے ڈیلیوریبلس ہوں گے, اس کی انفارمیشن ہوگی, کتنا ایریا کور ہو گیا, کتنا ایریا رہتا ہے, کوئی ایشوز آئے ہیں, کوئی نون ایشوز ہیں, کوئی لاجیکل ایشوز ہیں, تو وہ ساری انفارمیشن اس کے اندر آپ پٹ کریں گے اور وہ بھی آپ نے شروع میں ڈیفائن کی ہوگی. سو یہ جو کمیونیکیشن میتھڈز ہیں اس کو آپ نے بہت زیادہ آبزرو کرنا ہے اور یہ آپ کے کسی بھی قسم کے پروجیکٹ کے رسک کریٹ کرنے یا ہنڈرنس کریٹ کرنے میں بہت بڑا ایسپیکٹ رکھتی ہے.
Manage stakeholder expectation, knowledge area, communication management. Manage stakeholder expectation is the process of communicating and working with stakeholder to meet their needs and addressing issues as they occur. Managing stakeholder expectation involve communication activities directed towards project stakeholder to influence their expectation, address concern and resolve issues such as actively managing the expectation of the stakeholders, addressing concerns, clarifying and resolving issues that has been identified. Stakeholder expectation, communication management plan for project XYZ ends at close project. Stakeholder register, stakeholder management strategy, communication management plan, issue log, change log, organizational process assets. Tools and techniques, communication method, interpersonal skills and management skills. Output, organizational process assets update, change request, project management plan update and project document updates. Inputs are the same, but my focus is towards tools and technique for managing stakeholder expectation. Communication method में जो interpersonal skills हैं उसमें build trust, resolve conflict, active listening, overcoming resistance to change. Very important aspect in terms of your client management. जो आपने client के साथ manage करना होता है या जो आपके stakeholders होते हैं उनको जो आपने manage करना होता है, उनकी जो expectation होती है उन expectation को ना सिर्फ manage करना होता है बल्कि meet भी करना होता है. मैं ये दो लफ्ज़ क्यों use कर रहा हूँ कि manage and meet. The reason is कि आपका जो stakeholder है उसमें जो आपका, क्योंकि stakeholder आपके बहुत तरह के होते हैं, आपका जो client है या जो customer है आपका, उसकी बाज़ का जो डिमांड्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप उसको किसी भी सूरत नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा. सम टाइम आप ओवरडू कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेक द पर्सन हैप्पी, उसको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए. सो ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बाज़ औक़ात आप उसको कोई चेंज बताते हैं और वो क्लाइंट जो है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करता. आप उसको कोई भी पाथ थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये पाथ इस तरह नहीं, इसको यूं डेविएट करके फॉलो किया जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता. वो जो रेजिस्टेंस होती है ना, इट्स ह्यूमन नेचर, वी ऑलवेज रेजिस्ट टुवर्ड्स द चेंज. तो वो जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं उसको ओवरकम करना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. सेकेंडली, यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट. आपने अगर क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, वो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं रखा तो वो आपके लिए प्रोजेक्ट हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी शार्प, वेरी विटी एंड वेरी टू द पॉइंट एंड कंसाइज इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन. और आपने कोशिश करनी है कि यू बिल्ड अ ट्रस्ट वे यू टेल दैट पर्सन कि अगर इसमें ज़रा सी भी कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ गलती होती है तो वो उस गलती को एक बहुत बड़ा इशू ना क्रिएट करे, वो उस गलती को, उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे, उसको समझ सके या वो उसको फील कर सके कि हाँ दैट पर्सन इज टेलिंग ट्रूथ, वो आपको सही, आप उसको सही बात बता रहे हो. और वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है वो आपको प्रोजेक्ट की स्मूथनेस में बहुत काम आता है. एक्टिव लिसनिंग, समटाइम क्लाइंट्स, समटाइम स्टेक होल्डर्स आर दे टॉक टू मच, दे से टू मच. वो कुछ चीज़ें ऐसी कह जाते हैं कि जो आपको शायद ना अच्छी लगें, लेकिन यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, क्योंकि उससे आपको उसकी बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे नेक्स्ट स्टेप्स आपको समझ आ जाते हैं कि हाँ वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है, कितना ज़्यादा वो आपको हेल्प करेगा. सो यू हैव टू बी अ गुड एक्टिव लिसनर. मैनेजमेंट स्किल्स में प्रेजेंटेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑब्वियसली आपके मैनेजमेंट स्किल्स में या आपकी मैनेजमेंट लाइफ में या आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे. आपके जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइटिंग स्किल्स ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से या प्रोजेक्ट के अप्रूवल, रिजेक्शन या आपके चेंजेस या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के लिहाज से आपके राइटिंग स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं. पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपने अगर अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम को एक्टिव रखना है, उसमें कोई आपने नई चेंज जो है उसके लिए उनको कन्विंस करना है, तो यू हैव टू बी अ गुड पब्लिक लिसनर. सो ये इंटरपर्सनल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, आपको ये दो ऑपोजिट चीज़ें शायद लग रही होंगी. आपको लग रहा होगा कि ये
مینجمنٹ اسکلز اور انٹرپرسنل اسکلز اور اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشن، یہ شاید دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ٹرسٹ می جب آپ ان کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کرو گے یا آپ ان کو تھوڑا سا ڈیپلی آبزرو کرو گے، دین یو ول کم ٹو نو کہ ہاؤ مچ دے آر انٹر لنکڈ and how much they are important in terms of your management, in terms of project execution, and in terms of your monitoring and controlling the project. So that's all for today. یہاں تک ہم نے جو ہے اپنے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ کو ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ یا مینیجنگ اینڈ ڈائریکٹنگ پروجیکٹس، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا، ہم نے اس کے ان سارے کی پوائنٹس کو دیکھا کہ جو ہمارے پروجیکٹ کے لحاظ سے، مانیٹرنگ کے لحاظ سے ایز اے کی ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں، جن کے اوپر ہم نے فوکس کر کے اپنا نہ صرف پروجیکٹ کو مانیٹر کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، بلکہ اس کو سکسیسفل پروجیکٹ بنانا ہے. Till our next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.